السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اسد اللہ خان وزیر۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسا ملک ہمیں عطا کیا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 7 عشرے گزرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں آزادانہ فضا تو دی، لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ تو آئیے جانتے ہیں لوگوں سے اس کا جواب۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان نے ہمیں آزادانہ فضا دی، ہم نے پاکستان کو کیا دی؟ انڈیویجولی طور پر ہر انسان اپنا رول پلے کر رہا ہے، چاہے وہ کم کرے چاہے وہ زیادہ کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن جب تک ہمارے حکمران یا ہماری جو اپر کلاس ہے وہ اس چیز کو ساتھ لے کے نہیں چلتی، تو اس وقت تک نہ پاکستان کو ابھی تک ہم نے کچھ دیا اور نہ ہی اس وقت تک دے سکتے جب تک یہ سارا اکٹھے ہو کر فرد واحد کی طرح کام نہ کرے۔ اوور آل دا ورلڈ ہماری نیشن نے کوئی خاص اپنی پہچان نہیں پیدا کی، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنی نیشن کو تو جیسے اقبال کا وہ بڑا مشہور عالم شعر ہے کہ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ کرپشن، دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، ہماری یوتھ جنریشن ایسی ہے نا، آج کل پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، اس ملک میں روزگار نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ جو یوتھ جنریشن یہ جو پھر رہی ہے نا آوارہ، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر جائے اور پاکستان کا نام روشن ہو سکے۔ ہم نے پاکستان کو دینے کی کوشش تو بہت کی ہے، لیکن اصل میں جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں رہی ہوتی۔ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، کیونکہ جو نسلیں گزری ہوئی ہیں انہوں نے تو ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں ہر بندہ اپنی مطلب کہ سپریٹ اپنی سکسیس کے پیچھے لگا ہوا ہے، مطلب کوئی بھی اجتماعی طور پہ نہیں سوچ رہا کہ مطلب کنٹری آگے بڑھے، ہماری ملک کوئی ترقی کر سکے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان نے ہمیں آزادانہ فضا دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ جی، ہم نے پاکستان کو کرپشن دی، جھوٹ دی اور بے ایمانی دی، اور جو پاکستان نے ہم کو دیا ہے اس کے بدلے ہمیں چاہیے تھے کہ ہم پاکستان کو وہ کچھ دے سکتے تھے جن کا وہ حقدار ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ہم کم از کم یہی کر لیں کہ راستے میں جاتے ہوئے دیکھیں یار کوئی کسی جگہ پہ کوئی شاپر بیگ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اسی کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ جو راستے میں یہ جو فٹ پاتھ کی اوپر ناجائز تجاوزات ہیں، کم از کم ہمیں یہی احساس کر لیں کہ اگر ہم نے بائک کھڑی کرنی ہے تو کسی پراپر جگہ پہ کھڑی کریں، اگر گاڑی کھڑی کرنی ہے تو کسی اچھی جگہ پہ کھڑی کریں۔ تو یہ ہے جو ہمارے اندر ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، ادروائز یہ قوم بہت اچھی ہے، پاکستان بہت پیارا ملک ہے۔ ہم نے پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیا، آج کل جو ہر جگہ جھوٹ فریب چل رہا ہے، کرپشن ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ جو ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں یا ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ایک دوسرے پہ کرٹیسزم ہی میں لگے رہتے ہیں، بٹ دے ڈو ناٹ ریکگنائز دیئر انٹرسٹ، دے ڈو ناٹ ریکگنائز دیئر رول ان سوسائٹی، وٹ دے ہیو ٹو پلے ان دا سوسائٹی۔ تو آئی تھنک اگر ایچ سیکشن اینڈ ایچ انٹرسٹ گروپ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ اپنا رول کو ریکگنائز کرے کہ وٹ رول دے کین پلے ان پاکستان ٹو امیلیوریٹ دا پروسیسز، ٹو بیٹر دا سوشو اکنامک سچویشن، تو آئی تھنک کہ ہم ایز اے کنٹری کین موو فارورڈ۔ کچھ نہیں دیا ہم لوگ بس اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پاکستان نے دیا، ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں گے تو تبھی تو کسی کو کچھ ملے گا نا۔ موسٹ آف دا یوتھ جو ہے نا وہ ہماری پاکستان سے باہر جا کے سرو کر رہی ہے اس وقت بھی۔ میں بہت سارے اپنے فرینڈس کو بھی جانتا ہوں جو پاکستان میں رہ کے سرو نہیں کرنا چاہتے، باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا میسیج یہی ہوگا کہ جو یوتھ باہر جا رہی ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان میں سرو کریں تاکہ ہماری ملک جو ہے وہ مطلب اس میں ترقی ہو، اور دیٹس اٹ۔ اچھا، آپ بتائیے۔ پاکستان نے ہمیں محبت دی ہے، سچائی دی ہے۔ آج تک ہمارے میں سے کسی پاکستانی پاکستان کو نہ وہ محبت دے پا رہا ہے، نہ اس کے پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کو، نہ اپنے کلچر کو، نہ پاکستانی لوگوں کو، نہ اپنے بھائیوں کو وہ محبت دے پا رہا ہے جو دینی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی مین پاور پوری ورلڈ میں کام کر رہی ہے، کی پوسٹوں پہ کام کر رہی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اتنا ہی بہت کافی ہے۔ پاکستان نے ہمیں آزادانہ فضا دی، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ جی، ہم نے جو ہمیں دینا چاہیے تھا ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز این انڈیویجول، وہ تو ہم نے ابھی پاکستان کے لیے کیا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے، آہستہ آہستہ جو ہے ہم انشاءاللہ دیں گے،
اور یہ بڑی اچھی قوم ہے اور ان کے اندر ایک پوٹینشیل بھی ہے. ان کو اگر فوراً ہم ایک ڈائریکشن دیں گے, پرووائڈ کریں گے, تو یہ بہت کچھ کرنے کے لیے یہ قوم پاکستان کے لیے تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہر شخص اپنی انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان کو بہت کچھ مل جائے گا. جو کچھ بھی ہے ہماری پہچان وہ اس زمین اس ملک کی وجہ سے ہے, اور ہم دن بدن جو کوشش کر رہے ہیں اور جتنا ہم اس کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس میں ملک میں مختلف ترقیاتی جو پروگرامز دیکھ رہے ہیں, اور ملک میں جو اسلام کے لیے جدوجہد اور مختلف مراحل میں جو لوگوں کی کوششیں دیکھ رہے ہیں, وہ سب اس ملک کو اس کا قرض لوٹانے کے لیے ہیں جو اس ملک نے ہمیں پروٹیکشن اور جتنی بھی دی ہے وہ ساری اس کے بدلے میں جو دن رات محنت کی جا رہی ہے اس کو ترقی کے لیے مختلف ممالک سے جو, اور ڈیموکریٹک کلچر کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں اس ملک کا وہ قرض اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی طرف ایک گامزن ہے یہ قدم جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے انجینئرز پوری دنیا میں جا رہے ہیں, پورے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں, طالب علم جو اپنے ہر انسان اپنے اپنے شعبے میں, چاہے وہ علم کا ہو, سیاست کا ہو, دین کا ہو, کھیل کا ہو, تمام شعبے ہوں, دنیا چوٹیوں سے لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اور دریاؤں تک تمام جتنے بھی ہیں وہ سب اس ملک کا قرض اتارنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ساری. اور اسی لیے یہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہ وہ اس ملک کو لوٹانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور دن رات کام کریں گے. یقیناً پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات گزری ہے جنہوں نے پاکستان کا نام ہر جگہ روشن کیا. ہمیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا نام ہر جگہ روشن کریں, اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اس ملک کو پاک صاف پاکستان بنائیے. کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ اسد اللہ خان وزیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ناصر.